نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون صدق اللہ العظیم۔ کل قرآن مجید کا دوسرا پارہ اس بات پر ختم ہوا تھا کہ جو ہم اللہ کی آیتیں اے نبی آپ پر سچ اور صحیح تلاوت کرتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور ایمان والے اس بات پر پر یقین ہیں کہ آپ اللہ کے نبی اللہ کی طرف سے بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اب تیسرا پارہ یہیں سے شروع ہو رہا ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، کہ یہ جتنے بھی رسول ہیں ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، یعنی یہ رسول جتنے بھی اس دنیا کے اندر آئے ہیں ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے۔ بعض حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تفضلوا بین انبیاء اللہ، کہ جتنے بھی اللہ کے انبیاء ہیں ان کے درمیان ایک دوسرے کو فضیلت نہ دو۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ لا تخیرونی علی موسیٰ، کہ تم مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت نہ دو، جبکہ یہاں پر اللہ فرما رہے کہ ہم نے خود فضیلت دی ہے۔ اس کا جواب یہی ہے کہ دلیل کے بغیر اپنی رائے سے بعض کو بعض پر فضیلت نہ دی جائے، اپنی عقل لڑا کر ایک نبی کو دوسرے نبی پر فضیلت نہ دی جائے۔ ہاں، جن کا علم قرآن و سنت نے دیا ہے، اگر ان میں سے بعض کی بعض پر فضیلت ہے تو اس کے مطابق اعتقاد رکھا جائے گا کہ فلاں نبی دوسرے نبی سے افضل ہے، کیونکہ ہر نبی کی اپنی اپنی فضیلت ہے، اپنی اپنی خصوصیات ہیں، جن میں سے کچھ کا ذکر اللہ فرما رہے ہیں۔ منہم من کلم اللہ، کتنے ہی ان میں سے ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے بات کری، ورفع بعضهم درجات، اور ان کے اللہ نے درجات بلند کیے۔ وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے واضح دلائل دیے۔ وایدناہ بروح القدس، جب یہودی ان کو تنگ کرتے تھے تو ہم نے ان کی حضرت جبرائیل کے ذریعے مدد کی۔ اس کے بعد اللہ آیت نمبر 254 میں فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم من قبل، خرچ کرو جو کچھ ہم نے تم کو رزق دیا اس سے پہلے، ان یاتی یوم، کہ ایسا دن آ جائے، یا لا بیع فیہ، کہ اس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہو۔ آج کا انسان کہیں پھنس جاتا ہے، کسی معاملے کے اندر پھنس جاتا ہے تو سب سے پہلے وہ سامنے والے آدمی کو پیسے کی رشوت دیتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے کہ کہیں کسی طریقے سے میں اس معاملے سے نکل جاؤں۔ اللہ فرما رہے ہیں وہ دن ایسا دن ہے لا بیع فیہ، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی خرید و فروخت نہیں ہے۔ کبھی پھنستا ہے یہاں پر انسان دنیا کے اندر تو اپنی دوستی نکالتا ہے کہ میں تو فلاں کا جاننے والا ہوں اور میری فلاں سے ایسی دوستی آ رہی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ولا خلہ، قیامت کے دن اس قسم کی کوئی دوستی بھی کام نہیں آئے گی۔ ولا شفاعہ، کہیں دنیا میں پھنستا ہے تو کسی سے سفارش کرواتا ہے کہ فلاں بڑا منسٹر ہے، وہ عہدے والا ہے، میں اس سے بات کر دیتا ہوں، میں اس سے سفارش کروا دیتا ہوں۔ اللہ فرما رہے ہیں قیامت کے دن اس قسم کی کوئی سفارش کام نہیں آئے گی۔ اس کے بعد آیت الکرسی ہے، قرآن مجید کی عظیم ترین آیت ہے۔ آیتوں کے اندر فضیلت کے حساب سے، درجے کے حساب سے سب سے بڑی فضیلت والی آیت یہ آیت الکرسی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی ابن کعب سے پوچھا، دریافت کیا کہ قرآن مجید کی کون سی آیت سب سے زیادہ بڑی ہے؟ تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آیت الکرسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تصدیق کری اور فرمایا، اے ابو المنذر، یہ ان کی کنیت تھی حضرت ابی کی، فرمایا اے ابو المنذر، تمہیں یہ علم مبارک ہو کہ تم کو بغیر بتائے یہ بات پتہ ہے کہ آیت الکرسی کی اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ اس آیت الکرسی کی 10 آیات ہیں اور ان 10 کی 10 آیات اللہ جل شانہ کی توحید پر دلالت کرتی ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے نبی، قرآن مجید میں عظیم ترین آیت کون سی ہے؟ تو فرمایا کہ آیت الکرسی۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو کہ سیدۃ آیات القرآن ہے، قرآن مجید کی تمام آیات کی سردار ہے۔
اور وہ جس گھر کے اندر پڑھی جائے شیطان اس سے نکل جاتا ہے، وہ یہی آیت الکرسی ہے۔ اور نسائی شریف کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر نماز فرض کے بعد آیت الکرسی پڑھے تو اس کو جنت میں داخل ہونے کے لیے موت کے علاوہ کوئی چیز نہیں روک سکتی، یعنی موت کے فوراً بعد وہ جنت کے آثار اور جنت کی راحت اور جنت کے آرام کا مشاہدہ کرے گا۔ یہ آیت الکرسی ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی نہیں۔ اس آیت میں اللہ جل شانہ کی توحید کا ذکر ہے، اللہ کا موجود ہونا، زندہ ہونا، سننے والا، متکلم ہونا، ہمیشہ باقی رہنا، سب کائنات کا بنانے والا۔ یہ اللہ تغیرات سے، ہر قسم کے تاثرات سے بالا تر، تمام کائنات کا مالک، عظمت و جلال والا، وہ اس آیت میں اللہ لا الہ الا ہو، اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الحی القیوم، حی کے معنی عربی زبان میں زندہ کے ہیں، اور قیوم کے معنی ہیں کھڑا کرنے والا، سنبھالنے والا، جو خود قائم رہ کر دوسروں کو سنبھالتا ہے۔ لہذا یہ جو قیوم ہے یہ اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے، اس کے اندر کوئی مخلوق شریک نہیں ہے، کیونکہ جو چیزیں اپنی بقا کے اندر دوسرے کی محتاج ہیں وہ دوسرے کو کیا سنبھالیں گی؟ یہ اللہ کی خاص صفت۔ یہی وجہ ہے کہ کسی انسان کو جس کا نام عبد القیوم ہو اس کو قیوم کہنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ قیوم اللہ کی صفت ہے۔ اور اللہ جل شانہ کے اسماء صفات میں حی قیوم کا ایک بہت بڑا مجموعہ اسم اعظم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں نے ایک وقت یہ چاہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ بولتے ہیں میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ آپ سجدے کے اندر پڑے ہوئے بار بار یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم کہہ رہے تھے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو کوئی اونگ اور نیند نہیں آتی۔ اونگ کہتے ہیں جو نیند کے ابتدائی آثار ہوتے ہیں، اور نوم اس کو کہتے ہیں جب انسان مکمل طور پر نیند کی آغوش میں چلا جاتا ہے۔ چونکہ پیچھے لفظ آیا تھا قیوم، اس نے انسان کو یہ بتلایا کہ اللہ سارے آسمانوں، زمینوں اور ان میں سمانے والی تمام کائنات کو تھامے اور سنبھالے ہوئے ہیں، اور ساری کائنات اللہ کے اسی سہارے قائم ہے۔ تو ممکن ہے کہ انسان اپنی خیال کے مطابق، اپنی فطرت کے مطابق یہ سوچے کہ جو ذات پاک اتنا بڑا کام کر رہی ہے اس کو تھکن بھی تو ہوتی ہوگی، کچھ وقت آرام اور نیند کے لیے بھی تو نکالنا ہوتا ہوگا۔ تو اللہ جل شانہ اس آیت الکرسی کے تیسرے جملے میں فرما رہے ہیں کہ نیند تو دور کی بات، اس کو اونگ بھی نہیں آتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے کوہ طور پہ جب بات کرنے کے لیے گئے تو اللہ جل شانہ سے کہا کہ اللہ کی ذات، آپ تو آسمان اور زمین کو تھامے ہوئے ہیں، کہ آپ کو نیند آتی ہے؟ تو اللہ جل شانہ نے مثالاً ان کو سمجھانے کے لیے کہا کہ ہاتھ میں پانی کے 2 پیالے لے کر کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہاتھ میں پانی کے 2 پیالے لے کر کھڑے ہو گئے۔ آخر کب تک کھڑے ہوتے؟ کھڑا ہونا کب تک کھڑے ہوتے ہیں؟ تھوڑی سی اونگ آئی اور وہ پانی کے پیالے گر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر مجھے بھی نیند آتی ہوتی تو یہ آسمان اور یہ زمین بھی اسی طریقے سے متزلزل ہو جاتے۔ اللہ کو نیند نہیں آتی۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ ہی کا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، ایسا کون ہے جو اس کے آگے کسی کی سفارش کر سکے جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ ان لوگوں کے آگے پیچھے تمام حالات اور واقعات سے واقف اور باخبر ہے۔ ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، انسان اور تمام مخلوقات اللہ کے علم کے کسی حصے کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے جتنا اللہ خود دینا چاہے۔ جتنا اللہ علم دوسرے کو دے گا اس کے علاوہ کسی انسان کی جرت نہیں کہ وہ اللہ کے کسی علم تک اپنی پہنچ باقی رکھ سکے۔ جملہ نمبر 8، وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی اتنی بڑی ہے جس کی وسعت کے اندر 7 آسمان اور زمین سمائے ہوئے ہیں۔ اللہ جل شانہ کی ذات ہر قسم کی نشست سے، بیٹھنے سے، اٹھنے سے بالا تر ہے، لہذا انسانی عقل اس کو ہماری کرسی پر یا دوسرے معاملات پر قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کرسی، جو وسیع کرسی السماوات والارض میں کرسی کیا ہے اور کیسی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ 7 آسمانوں اور زمینوں کی مثال کرسی کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے ایک بڑے میدان کے اندر کوئی حلقہ انگشتری جیسا ڈال دیا جائے۔ اتنا بڑا میدان اور اس کے اندر ایک چھوٹا سا حلقہ پڑا ہو، تو جیسی مثال یہ ہے ویسے ہی عرش کے سامنے کرسی کی مثال بھی ایسی ہے۔ جملہ نمبر 9، وَلَا يَؤُودُ حِفْظُهُمَا، اللہ تعالیٰ کو ان دونوں عظیم مخلوقات اور آسمان اور زمین کی حفاظت مشکل معلوم نہیں ہوتی۔
اللہ تعالیٰ اتنی بڑی چیزوں کی حفاظت کر رہے ہیں تو انسان کے دماغ میں آ سکتا ہے کہ کوئی مشکل اس میں پیش آتی ہوگی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کوئی مشکل نہیں۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، یعنی وہ عالی شان اور عظیم الشان ہے۔ پچھلے 9 جملوں میں حق تعالیٰ کی ذات اور صفات کے کمالات بیان ہوئے۔ ان کو دیکھنے اور سمجھنے کے بعد ہر عقل رکھنے والا انسان یہ کہنے پر مجبور ہے کہ ہر عزت و عظمت، ہر قسم کی بلندی اللہ ہی کے ذات خاص ہے۔ ان 10 جملوں کے اندر چونکہ اللہ جل شانہ کی صفات کو کمال اور توحید کو بہترین انداز میں بیان کیا گیا، تو یہ 10 آیتیں قرآن مجید، یہ جو 10 جملے ہیں ایک آیت کے، یہ آیت قرآن مجید کی تمام آیتوں کی سردار ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں۔ اکثر لوگ یہ جملہ سمجھ کر کہتے ہیں کہ بھئی دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، حالانکہ یہ اعتراض کرنے والے اس معاملے سے، قرآن کی اس تفسیر سے بے خبر ہیں۔ یہ اعتراض صحیح نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک نصرانی بڑھیا کو اسلام کی دعوت دی، تو جب اس کو اسلام کی دعوت دی تو اس کے جواب میں وہ بڑھیا نے کہا انا عجوز کبیرہ والموت الی قریب، میں تو ایک قریب المر بڑھیا ہوں، آخری وقت میں اپنا مذہب کیوں چھوڑوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر اس کو ایمان پر مجبور نہیں کیا، بلکہ یہ آیت تلاوت فرمائی کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں۔ کوئی شخص ایمان نہیں لانا چاہتا، زبردستی اس کو اسلام میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، ایمان لانے کے بعد خدا نخواستہ ایمان کی حدود سے نکل جاتا ہے، پھر اس کی پکڑ ہوگی۔ قد تبین الرشد من الغی، تحقیق واضح ہو گئی ہدایت گمراہی سے۔ فمن یکفر بالطاغوت، لہذا جو انکار کرے شیطان کا، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لے آئے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے تھام لیا مضبوط کڑے کو، لا انفصام لہا، جو ٹوٹ نہیں سکتا، کیونکہ ٹوٹنے کا تعلق اللہ سے ہے۔ اس نے ایسے مضبوط قلعے کو تھاما ہے اور ایسے مضبوط حلقے کو تھاما ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ٹوٹ نہیں سکتا۔ ہاں، کوئی مسلمان اس کو چھوڑنا چاہے تو چھوٹ جائے گا، اللہ کی طرف سے نہیں ٹوٹ سکتا۔ واللہ سمیع علیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا۔ کیسی دوستی؟ یخرجہم، کہ ایمان والوں کو نکالتا ہے، من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ والذین کفروا، اور جو کافر ہیں، اولیاءہم، ان کے دوستوں، الطاغوت، شیطان ہے، یخرجونہم، جو شیطان ان کو نکالتا ہے، من النوری، نور سے، روشنی سے، الی الظلمات، اندھیروں کی طرف۔ اللہ فرما رہے نور، یہ نور ایک ہے، واحد جسے ہم کہتے ہیں، اور ظلمات یہ اندھیرے، اندھیرا نہیں، اندھیرے جمع کا صیغہ ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی شریعت، دین اسلام، اپنی روشنی کے اعتبار سے واحد اور یکتا ہے، اور اس کے مقابلے میں جتنے ضلالت اور گمراہی کے طریقے ہیں وہ ایک نہیں ہے، بہت سارے طریقے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ فرما رہے اندھیرے، کہ اللہ ایسا دوست ہے کہ ایمان والوں کو اندھیروں سے نکال کر دین اسلام کی روشنی کی طرف ان کے دلوں کو کھول دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے 3 واقعات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 واقعات اور حضرت عزیر علیہ السلام کا اسی بات پر یہ واقعہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ایمان والوں سے دوستی کیسے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے کیا فضائل ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے بارے میں آیت نازل ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 4000 درہم صدقہ لے کر آئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میرے پاس 8000 درہم تھے، جن میں سے 4000 درہم تو میں نے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے رکھ لیے، اور باقی 4000 درہم میں آپ کے پاس لے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو درہم تو نے دیے ہیں اور جو تو نے اپنے پاس رکھے، سب کے اندر اللہ برکت دے، اور اسی پر یہ آیتیں نازل ہوئی۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں، کمثل حبہ، ان کی مثال ایک دانے سی ہے، انبتت 7 سنابل، کہ اس دانے سے نکلے 7 بال، فی کل سنبلۃ، اور ہر بال کے اندر 100 حبہ، 100 دانے، یعنی ہر عبل کا حساب اللہ تعالیٰ 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ اس قرآن مجید کی روح سے جو لوگ اللہ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو 700 درجے تک بڑھا دیتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ کے یہاں حساب کیلکولیٹڈ نہیں ہے، جیسا جس کا اخلاص ہے اللہ اس کے عمل کو دگنا کرتا جائے گا۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا اور علم والا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں، ثم لا یتبعون ما انفقوا، پھر خرچ کرنے کے بعد منّا ولا اذى۔ معلوم ہوا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نیکی کرے گا تو اس کو 10، جو قرآن مجید کی آیت سے بھی حوالہ دیتے ہیں، حدیث سے بھی دیتے ہیں کہ جو نیکی کرے گا اس کی نیکی کو 10 گنا بڑھا دیا جائے گا۔ یہ غلط بات ہے۔ قرآن کہتا ہے من جاء بالحسنہ، اس کا مطلب نیکی کرنا نہیں ہے، نیکی کو لانا ہے۔
معلوم ہوا اگر نیکی کرنے کے بعد اگر انسان اور مسلمان اس نیکی کی حفاظت نہیں کرے تو وہ نیکی ختم ہو جاتی ہے، باطل ہو جاتی ہے۔ تو ایک اچھے مسلمان کی یہ خوبی ہے کہ جہاں وہ نیکی کرتا ہے تو نیکی کرنے کے بعد اس نیکی کی حفاظت بھی کرتا ہے، ورنہ قرآن آپ کو بتا رہا ہے کہ دیکھو لوگ ایسے بھی ہیں کہ اللہ کے راستے میں غریبوں کو مال دیتے ہیں لیکن اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ان پر احسان جتلاتے ہیں۔ غریبوں کو مال دینے کے بعد ہم نے تم کو یہ دیا تھا۔ میں نے کل بھی جیسے عرض کیا تھا کہ احسان جتلانا صرف اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، کسی مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ دوسروں کے اوپر احسان جتلاتا پھرے، کیونکہ یہ صفت اللہ کی ہے، اور اللہ اس صفت کی نقل کرنے والوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں دینے کے بعد دوسروں پر احسان جتلاتے ہیں ولا عزا، اور اپنی نیکی کو باطل کرنے کا دوسرا طریقہ اللہ کے راہ میں کچھ دیا، یہ نیکی ختم ہو جائے گی اگر سامنے والے کو اذیت دے دی۔ پتہ لگا کہ بھئی آپ نے اس کو اللہ کی راہ میں دیا، اب چونکہ وہ آپ کی ماتحتی میں آ گیا کہ بھئی آپ کی طرف سے اس کو رقم ملتی، آپ اس کو تکلیفیں بھی دے رہے ہو۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ نہیں، ایسے لوگ جو اپنی نیکی کرنے کے بعد نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ ہی سامنے والے کو تکلیف دیتے ہیں، ان کے اجر کے تو کیا ہی کہنے۔ لہم اجرہم عند ربہم، ان کے رب کے ہاں اجر ملے گا، ولا خوف علیہم، دنیا میں ان کو کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون، نہ آخرت میں کوئی غمگینگی ہوگی۔ اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں قول معروف، اچھی سی بات کر دینا، ومغفرۃ خیر، اور معاف کر دینا، خیر من صدقۃ، بہتر ہے ایسے نیکی سے جس کے بعد اذیت ہو۔ تم کسی مسلمان کو کوئی رقم دو اور اس کے بعد اس کو احسان جتلاؤ، اس کو تکلیف پہنچاؤ، اس سے بہتر ہے اس سے اچھی بات کر لو، اس سے معذرت کر لو کہ ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں، لیکن احسان نہ جتلاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقات کو باطل مت کرو، خراب مت کرو، تباہ مت کرو، بالمن، احسان جتلا کر، والاذی، اور سامنے والے کو اذیت دے کر۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت انصار کے بارے میں نازل ہوئی۔ کھجوروں کے موسم میں انصار اپنی وسعت کے مطابق اپنے باغات سے کھجوروں کے خوشے لا کر مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ستونوں کے درمیان ایک رسی لٹکی بھی ہوتی تھی، وہاں پر لٹکا دیا کرتے تھے۔ مہاجرین جو ہجرت کر کے آئے تھے فقراء، وہ کھا لیتے تھے۔ اسی اثناء کے اندر ایک آدمی جس کو صدقے کی بہت رغبت کم تھی، اس کے ساتھ اس نے اچھی کھجوروں کے ساتھ بیکار سی کھجوریں، ردی کھجوروں کا بھی ایک خوشہ لٹکا دیا۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، کہ تم نیکی کرنے جا رہے ہو اور اس کے ساتھ ردی قسم کا سامان رکھ رہے ہو، تم خود جب اس کو نہیں لے سکتے تو پھر دوسرے مسلمان کو ایسی خراب چیز کیوں دے رہے ہو؟ الشیطان یعدکم الفقر، اللہ فرما رہے ہیں جب تم اللہ کی راہ میں خرچہ کرنے کے لیے نکلو گے تو شیطان تم کو یاد دلائے گا کیا؟ فقر، کہ بھائی اللہ کی راہ میں دو گے تو فقیر ہو جاؤ گے، محتاج ہو جاؤ گے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تم کو غلط بات کا حکم دے گا۔ غلط بات کیا ہے؟ تمہارے دل میں وسوسہ ڈالے گا کہ کنجوس ہو، کنجوسی کی وسوسے ڈالے گا، کیوں دینے کی ضرورت ہے اللہ کی راہ میں، اپنے پاس رکھو، آگے جا کے کام آئے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں شیطان کا وسوسہ ہے۔ واللہ یعدکم، اس کے مقابلے میں اللہ کی ذات یعدکم تم کو بتاتی ہے کہ اگر تم نے اللہ کی راہ میں دیا، مغفرت کرے گا، وفضلا، اور زیادہ دے گا۔ اللہ کی راہ میں تم نے صدقہ دیا تو اللہ فرما رہے جتنا تم نے دیا میں تمہیں اس سے زیادہ دوں گا۔ اور کیسے نہ دے اللہ؟ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت کے اعتبار سے علم والا ہے، خوب نوازنے والا اور علم والا ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء، یہ جو بات ہے کہ اللہ کی راہ میں جتنا دو گے اللہ تم کو اور دے گا، یہ حکمت کی بات ہے، یہ عقل و دانش مندی کی بات ہے، اور یہ عقل اور دانش مندی کی بات اللہ فرما رہے میں ہر کسی کو نہیں دیتا ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء، جسے چاہتا ہے وہ یہ عقل و دانش مندی کی بات اس کو دے دیتا ہے۔ اور یاد رکھنا من یؤت الحکمت، جس کسی کو اللہ تعالیٰ نے یہ عقل و دانش مندی کی بات سے نواز دیا، فقد اوتی خیرا کثیرا، اس کو بہت ساری خیر سے نواز دیا گیا۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت نہیں پکڑتے اس سے وہ لوگ جو عقل مند ہیں، یعنی ان باتوں کو سمجھنے والے کہ مال بظاہر تو دیکھنے میں کم ہو رہا ہے لیکن اللہ کہہ رہا ہے میں تم کو اور نوازوں گا، ان باتوں کے اوپر نصیحت پکڑنے والے یہ وہ لوگ ہیں جو عقل مند ہیں۔ امام کلبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور پوچھنے لگے کہ اللہ کے نبی ہم اللہ کی راہ میں صدقہ تو کرتے ہیں لیکن یہ بتائیے ہم پوشیدہ طور پر کریں یا علانیہ طور پر سب کے سامنے کریں یا چھپ کر کریں؟ تو اس پر یہ آیتیں جو آگے آ رہی ہیں نازل ہوئی۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقات ظاہر کر کے دو تو بھی بہت اچھی بات ہے۔ وان تخفوها، اگر تم چھپکے سے دو فقراء کو فهو خیر لکم، وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ لہذا علماء اور فقہاء نے لکھا ہے
کہ جو صدقات نافلہ ہیں، جو تبرعاً صدقات نافلہ ہیں، وہ چھپکے سے دو، اس طریقے سے دو، سیدھے ہاتھ سے دو کہ الٹے ہاتھ کو پتہ نہ لگے۔ ایسے شخص کے بارے میں عرش کے سائے کا وعدہ ہے قیامت کے دن، حدیث بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے۔ اور جو صدقات واجبہ ہیں جیسے زکوٰۃ، کفارے، فدیہ، جو صدقات واجبہ ہیں وہ سب کے سامنے بھی دینا چاہے تو کوئی مذائقہ نہیں کہ اس سے سامنے والے کو ترغیب ہو کہ فلاں بندہ دیکھو زکوٰۃ دے رہے، ہم بھی اپنے مال کی زکوٰۃ دیں۔ اب یہ زکوٰۃ دینی کن کو ہے؟ ان کا سب سے بہترین مصرف کیا ہے؟ للفقراء، وہ غریب لوگ، الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے کے اندر اپنا حصار کر بیٹھے ہیں، یعنی اللہ کے راستے کے اندر ہیں، وہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، اب چونکہ وہ اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو ان کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ زمین کے اندر جائیں اور اپنا معاش کا بندوبست کریں، گھومیں پھریں، ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، چونکہ انہوں نے اپنے آپ کو علم کے لیے وقف کر دیا ہے، ان کو دے۔ یحسبہم الجاہل، جو شخص عقل سے دور ہوگا گمان کرے گا اغنیاء من التعفف، چونکہ یہ علماء، صلحاء اور وہ طلباء دینی مدارس کے اندر پڑھنے والے، یہ لوگ مالدار لوگوں سے دور رہتے ہیں، تو ایک عام آدمی، جاہل آدمی سمجھے گا کہ شاید ان کو پیسوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن جو شخص عقل و دانشمندی والا ہوگا اور جو شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے فراست ایمانی دی ہوگی، تعرفہم بسیماہم، وہ ان کو ان کے چہروں سے مانگ لے گا۔ اور ان کی کیا نشانی ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون سے طلباء اور دین کے پڑھنے والے لوگ ہیں؟ لا یسألون الناس الحافا، کہ وہ لوگوں سے چمٹ چمٹ کر نہیں مانگتے۔ آپ سگنل پر آپ کی گاڑی کھڑی ہے، شیشے پر چپک کر آپ سے مانگ رہے ہیں، آپ ان کو منع کر رہے ہیں، وہ پھر آ رہے ہیں، مسجد سے نکل رہے ہیں، وہ آپ کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، ایسے لوگ نہیں ہیں۔ گھروں کے اندر گھنٹیاں بجا بجا کر آپ منع کر رہے ہیں، اس کے باوجود وہ آپ سے چمٹ چمٹ کر مانگ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان دینی طلباء کی خصوصیت ہے، جو دین کا پڑھنے والے ہیں، ان کی یہ خصوصیت ہے کہ لوگوں سے چمٹ چمٹ کر نہیں مانگتے۔ الذین ينفقون اموالهم، جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، باللیل والنہار، دن اور رات میں، سرا وعلانیہ، خاموشی سے اور سب کے سامنے، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کو ان کا اجر رب کے پاس ملے گا، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سود کی تباہ کاری کا ذکر کیا کہ سودی کام کرنے والے، سودی کاموں کے اندر پیش رہنے والے، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے اعلان جنگ کر رہے ہیں۔ جو اللہ نے فرمایا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو سود کا کام کرنے والے ہیں وہ صرف اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہی کر رہے ہیں۔ کتنا بڑا خطرناک اور تباہی والا جملہ ہے سودی کام کرنے والوں کے بارے میں کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار رہو، یعنی اتنا غلط کام ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی اللہ تعالیٰ وعید سنا رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں آیت نمبر 281، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور ڈرو اس دن سے جس دن تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یہ آیت قرآن مجید کی سب سے آخر میں نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بعض روایات میں 31 دن کے تک اور بعض روایات میں 9 دن تک زندہ رہے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت وفات ہو گئی۔ وہ آیت یہ تھی وَاتَّقُوا يَوْمًا، ڈرو اس دن سے، ترجعون فیہ الی اللہ، جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، ثم توفیٰ کل نفس ما کسبت، پھر تم کو، ہر انسان کو، ہر جاندار کو دیا جائے گا جو اس نے کیا، وہم لا یظلمون، اور ان پر بالکل بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کر کے کاروباری لین دین کے متعلق فرما رہے اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، کوئی بندہ کسی سے قرض لینے کے لیے آیا اور سامنے والا اس کو بولے کہ ہم اس کو لکھت پڑھت کر لیتے ہیں، تو شخص ناراض ہو جاتا ہے، بولتا ہے کہ مجھ پر اتنا بھی بھروسہ نہیں ہے۔ در حقیقت یہ اللہ جل شانہ کی قرآن میں تعلیم ہے کہ جب تم کسی سے کاروباری لین دین کرو، معاہدہ کرو، تو اس کو لکھو۔ اس کو لکھنا تمہارے لیے بھی فائدہ مند ہے اور دوسرے کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ اس وقت آدمی شرما شرمی میں، لحاظ اور مروت کے اندر نہیں لکھتا اور بعد میں تکلیف اٹھاتا ہے۔ آیت نمبر 284، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کے لیے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، جو کچھ تمہارے پاس ہے اگر تم ظاہر کر دو۔ مفسرین فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور چند انصاری لوگ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر عرض یہ کیا کہ اللہ کے نبی، خدا کی قسم اس آیات سے کوئی زیادہ سخت آیت ہم پر نازل نہیں ہوئی، کیونکہ اس آیت کا دوسرا جملہ ہے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اگر تم جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کو ظاہر کرو، أَوْ تُخْفُوهُ، یا چھپا دو، يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اللہ تم سے اس کا حساب کتاب کرے گا، فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، جسے چاہے معاف کر دے گا، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جسے چاہے عذاب دے گا۔ تو یہ صحابہ آئے اور بولا اللہ کے نبی، قرآن مجید کی تو سب سے سخت آیت ہم پر نازل ہوئی ہے،
کیونکہ ہر ایک کے دل میں ایسے وساوس اور خیالات آتے ہیں کہ کوئی نہیں چاہتا کہ وہ خیالات دل کے اندر جگہ پکڑیں، خواہ اس کے عوض اس کو دنیا جہاں کی دولت بھی مل جائے، اس طرح تو ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیت اسی طرح نازل ہوئی ہے۔ صحابہ کہنے لگے ہم ہلاک ہو گئے، ہمیں ایسے حکم کا مکلف بنایا گیا جس کی ہمیں طاقت ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیا اس طرح کہنا چاہتے ہو جس طرح بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کو کہا تھا کہ سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور نافرمانی کری؟ نہیں، تم کہو سمعنا واطعنا، اے اللہ کے نبی ہم نے اس قرآن کی آیت کو سنا اور اطاعت کری۔ جب انہوں نے یہ کہا تو اس کے بعد دوسری آیت نازل ہوئی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی انسان کے اوپر اتنے حکم نہیں دیتا جتنی اس کی وسعت نہ ہو، یعنی ہر انسان کے پاس جو اللہ اس کو حکم دے رہا ہے وہ اس کی وسعت کے مطابق ہے، اس کی وسعت سے دور کوئی علم نہیں مل رہا۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے اللہ ہماری پکڑنا مت فرما اگر ہم بھول جائیں، ہم سے خطا ہو جائے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے اللہ ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈالنا جس کی ہمیں طاقت نہ ہو۔ واعف عنا، اور ہمیں معاف فرما۔ واغفر لنا، ہماری مغفرت فرما۔ وارحمنا، ہم سب پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ انت مولانا، آپ ہی ہمارے ولی اور کارساز ہیں۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، آپ کافرین کی قوم کے خلاف ہماری مدد کیجئے۔ اس کے بعد صورت آل عمران ہے۔ صورت آل عمران اپنی آیتوں کے حساب سے سورہ بقرہ کے بعد دوسری بڑی صورت ہے، جس کی آیت نمبر 5 میں اللہ فرما رہے ہیں ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ وہ ذات ہے جس پر کوئی چیز زمین اور آسمان میں مخفی نہیں ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ اللہ تعالیٰ تم کو ماں کے پیٹ کے اندر جس طرح چاہے شکل دیتا ہے۔ لا الہ، کوئی معبود نہیں، الا هو العزیز الحکیم۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی 2 آیتوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ قرآن مجید کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جو محکم ہیں، حلال حرام کی جو بات ہے وہ محکم آیات کہلاتی ہیں۔ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، عمرہ پورا کرو، یہ ساری آیتیں محکم ہیں۔ قرآن مجید کی کچھ آیتیں متشابہات کہلاتی ہیں۔ یہ متشابہات کا حکم کیا اللہ فرما رہے ہیں ما یعلم تاویلہ الا اللہ، اس کے معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، لہٰذا جو اہل علم ہیں وہ بھی یہ آیتیں سننے کے بعد کہہ دیتے ہیں کہ اللہ ہی کو اس کا علم پتہ ہے۔ اس کی ایک واضح مثال حروف مقطعات میں ہے، جو ہر تقریباً کچھ صورتوں کے شروع میں ہوتے ہیں، الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے، جس کے معنی یہی ہے کہ اللہ اعلم بمرادی، اللہ اس کی مراد بہتر جانتا ہے۔ کچھ مفسرین نے اس کے معنی کرنے کی کوشش بھی کری کہ الف سے مراد اللہ، لام سے جبرائیل اور میم سے محمد، کہ اللہ نے حضرت جبرائیل کے واسطے سے محمد تک اتارا۔ لیکن علماء مفسرین، جمہور مفسرین فرماتے ہیں کہ ان آیتوں کے معنی نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ اللہ خود فرما رہے ہیں والراسخون فی العلم، کہ جو علم کے اندر پختہ لوگ ہیں وہ یقولون، وہ کہتے ہیں آمنا بھی، ہمیں اس کا معنی نہیں پتہ لیکن ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں۔ آیت نمبر 14 زین للناس حب الشہوات، انسان کے لیے مزین کر دیا گیا حب الشہواتی، خواہش من النساء، عورتوں کی، والبنین، بچوں کی، یعنی دنیا کی تمام تر خصلتیں یہ انسان کے لیے مزین کی گئی ہیں شیطان کی طرف سے، وسوسوں کی طرف سے۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب تو دنیاوی زندگی کا دھوکہ اور ساز و سامان ہے۔ اب آگے اللہ فرما رہے قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، یہ جو لفظ قل ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جاتا ہے۔ یہ لفظ قل پورے قرآن مجید میں 307 آیات کے اندر 133 مرتبہ آیا ہے۔ یہ پورے قرآن مجید کے اندر قل بعض جگہ پر اللہ کے نبی کو مخاطب ہے، بعض جگہ پر آگے حکم کا پہنچانا ہے، کچھ شروع سے صورتوں کے شروع میں بھی ہے، کچھ صورتوں کے آخر میں بھی۔ 307 آیات کے اندر یہ لفظ قل آیا۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے قل، اللہ کے نبی کو حکم ہے نبی آپ کہہ دیجئے اونبئکم بخیر من ذالکم، کیا میں تم کو نہ بتاؤں ان سے جو بہتر ہیں، یعنی جو پیچھے دنیا کی خواہشات کا ذکر کیا گیا، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کیا میں تم کو ان کے بارے میں نہ بتاؤں؟ کیا چیز ہے وہ؟ للذین اتقوا، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، لہم جنات، ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اس کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے، وازواج مطہرہ، اور ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، ورضوان من اللہ، اور سب سے بڑھ کر جنت میں اللہ کی رضامندی ملے گی۔
اور ایسے لوگ کون ہیں؟ اللہ فرما رہے الذین یقولون، جو کہتے ہیں ربنا اننا آمنا، اے اللہ ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا ذنوبنا، سو ہمارے گناہ معاف کر دیجئے، وقنا عذاب النار، آگ کے عذاب سے ہم کو بچا لیجئے۔ یہ وہ لوگ ہیں الصابرین، جو مشکلات پر صبر کرتے ہیں، والصادقین، اپنے معاملات میں سچ بولتے ہیں، والقانتین، عبادتوں میں اللہ کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، والمنفقین، اللہ کی راہ میں خرچہ کرتے ہیں، والمستغفرین بالاسحار، صبح سحری کے وقت اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ آج کل تو ہر کسی کے لیے اٹھنا آسان ہے، سحری کا وقت ہے، اللہ کے ان نیکوکار بندوں کے اندر اپنا شمار کر دیں کہ والمستغفرین بالاسحار۔ تو یہ بندہ آج کل رمضان کے ان دنوں میں تو کوئی مشکل نہیں ہے، سحری سے 10 منٹ پہلے آدمی سحری ختم کر کے پانی کا اپنے ساتھ گلاس لے لے، کیونکہ سحری آخر تک بھی کرنا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے وہ بندے پسند ہیں جو سحری آخر وقت تک کرتے ہیں، تو 1-2 منٹ کی احتیاط کر کر پانی اس وقت تک روک دیں اور آخری وقت کے اندر اللہ سے دعائیں کریں، مغفرت طلب کر کے اپنا شمار اللہ کے نیکوکار بندوں میں لکھوا لیں۔ قل اے نبی آپ کہہ دیجئے، آیت نمبر 26، اللہم اللہ مالک الملک، آپ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، تو تل ملک من تشاء، جسے آپ چاہیں بادشاہت دے دیں، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہیں بادشاہت لے لیں، وتعز من تشاء، جسے چاہیں عزت دے دیں، وتذل من تشاء، جسے چاہیں ذلت دیں، بیدک الخیر، آپ کے ہاتھ کے اندر ہی تمام معاملات ہیں، انک علی کل شیء قدیر، آپ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، تولج اللیل فی النہار، آپ داخل کرتے ہیں رات کو دن میں، وتولج النہار فی اللیل، اور داخل کرتے ہیں دن کو رات میں۔ بظاہر تو ایسا لگتا ہے رات آ گئی دن آ گیا، لیکن کبھی کسی گھر کی چھت کے اوپر کھڑے رہیں اور آسمان کی طرف دیکھیں کہ کیسے پوری رات کا سناٹا چھایا ہوتا ہے اور رات کی کتنی تاریکی چھائی ہوتی ہے، اور ایک طرف سے دن صادر ہوتا ہے، دن نکلتا ہے، تو وہ جو منظر انسان کھڑا ہو کر دیکھے گا تو واقعی اس کو یہ لگے گا کہ کیسے رات کے اندر سے دن نکل رہا ہے اور کیسے دن کے اندر سے رات نکل رہی ہے۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اللہ وہ ذات ہے جو نکالتا ہے زندے کو مردے سے، یعنی چوزے کو انڈے سے نکالتا ہے، وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور اس کی قدرت دیکھیے، نکالتا ہے مردے کو زندے سے، انڈا مرغی سے نکلتا ہے، وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب، جسے چاہتا ہے وہ رزق دیتا ہے بغیر حساب کتاب کے۔ آگے اللہ فرما رہے آیت نمبر 29 میں، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، کہ اللہ تم کو تمہارے نفس سے ڈراتا ہے۔ یہ جو انسان کے ساتھ اس کا نفس ہے جو بار بار کبھی اس کو خیر پر بلائے گا، زیادہ تر اس کو شر کی دعوت دے گا، برائی کی طرف بلائے گا، گناہ کی طرف بلائے گا، اللہ فرما رہا ہے اللہ تم کو خود اس کے بارے میں ڈرا رہا ہے کہ ایسے نفس سے، اس کی ضمیر سے، ایسے وسوسوں سے اور ایسے گناہوں سے بچ کے رہو۔ کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نصارہ سے آئے، نصارہ کے کچھ لوگ نجران قبیلے سے آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ سے محبت ہونے کا مطلب نبی کی اتباع ہے۔ منہ سے ہم کہیں کہ ہمیں نبی سے محبت ہے لیکن کام سارے خلاف سنت کریں، یہ محبت نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے قل اے نبی آپ کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو میری بات مانو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیتوں کے اندر اللہ جل شانہ نے ان واقعات کا ذکر کیا کہ کیسے ایک عورت جس کو آخری وقت کے اندر حضرت مریم علیہ السلام کے آخری وقت کے اندر اللہ جل شانہ کی طرف سے بغیر کسی انسان کو چھوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دی، وہ اسی اللہ کی قدرت کا مظہر ہے۔ اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کچھ ذکر کیا اور آگے فرما رہے آیت نمبر 64 میں، قل اے نبی آپ کہہ دیجئے یا اہل الکتاب، یہ اہل کتاب، تعالوا آ جاؤ الی کلمۃ، ایسی بات کی طرف، سواء بیننا و بینکم، چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کبھی ایسے لوگوں کے پاس آپ جائیں جو مسلک کے اعتبار سے کسی اور حوالے سے آپ سے دور ہوں، تو ان کو قریب لانے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ان سے وہ بات کی جائے جس کے وہ مخالف ہوں، بلکہ ان سے وہ بات کی جائے جس کا اس میں بھی اتحاد ہو، آپ بھی متحد ہوں۔ وہ بات کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم عبادت اللہ ہی کی کریں گے، ولا نشرک بہ شیئا، اور اللہ کے علاوہ کسی کو اپنے ساتھ شریک نہیں کریں گے، کیونکہ یہ وہ اتحاد ہے۔ یہ تمام مسلمانوں کے تمام ہر قسم کے مسالک میں، ہر قسم کی اونچ نیچ کے اندر یہ بات تو پائی جاتی ہے۔ لہذا کسی ایسے لوگوں کے پاس جانا ہو دعوت و تبلیغ کے لیے تو ہم ان آیت پر عمل کریں کہ وہ بات کریں جو ان کے اور ہمارے درمیان متفق اور متحد ہوں۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، جو لوگ خرید لیتے ہیں اللہ کے عہد اور قسموں کو تھوڑی سی وجہ سے۔ ایک شخص تھا، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کا مال ہتھیانے کے لیے جھوٹی قسم کھائے گا
وہ خدا سے اس حال میں ملے گا کہ اس پر اللہ غضبناک ہوگا۔ واقعہ یہ تھا کہ حضرت اشعث ابن قیس رضی اللہ عنہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، جنگ قادسیہ میں شریک ہوئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے۔ سن 42 ہجری میں ان صحابی کی وفات ہوئی۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت میرے متعلق نازل ہوئی، اور اللہ گواہ ہے کہ میری اور ایک یہودی کی ایک زمین تھی جو ہم دونوں کی اس کے اندر اشتراک تھا، پارٹنرشپ تھی۔ اس نے انکار کیا کہ میرا تمہارا اس کے اندر کوئی شریک نہیں، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو میں نے کہا اللہ کے نبی میرے پاس تو کوئی گواہ نہیں ہے۔ آپ نے یہودی سے فرمایا کہ کیا تم اپنی بات پر قسم کھاتے ہو؟ تو حضرت اشعث فرماتے کہ میں نے اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی یہ تو یہودی ہے، یہ تو کافر ہے، یہ تو قسم کھا کر میرا مال لے اڑے گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ تھوڑی سی معاملات کے لیے، تھوڑی سی قیمت کے لیے اپنا اللہ کی قسم کھاتے ہیں، اللہ ان کے بارے میں فرما رہا ہے اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، آخرت میں ان کو کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ ولا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے بات نہیں کرے گا۔ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کی طرف نہیں دیکھے گا۔ ولا یزکیہم، اور نہ ہی ان کو گناہوں سے پاک کرے گا۔ ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اس کے بعد آخر میں اللہ جل شانہ آیت نمبر 91 میں فرما رہے ہیں ان الذین کفروا، بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا، وماتوا، اور مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، قیامت کے دن کہیں گے پوری زمین کو ہم بھر دیتے ہیں سونے سے، اس کا فدیہ قبول کر کے آج ہمیں جہنم کے بجائے جنت میں بھیج دیا جائے۔ اللہ فرما رہے ہیں ایسے فدیے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دنیا کے اندر ہم نے تم کو لیے دنیا کے اندر ہم نے تمہارے لیے ایمان اور کفر دونوں رکھ دیا تھا، تم کفر پر ڈٹے رہے، اب تم پوری زمین بھر کر بھی اگر دینا چاہو وَلَوْ افْتَدَىٰ بھی فدیے کے طور پر، تو یہ تمہارا گناہ اور یہ جرم اتنا بڑا ہے کہ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔